نہیں ملا ان کو شو کاز نوٹس نہیں جاری کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے لیگل پروسیڈنگ ہونی چاہیے تھی یا پنجاب بار کو اختیار ہے وہ کسی کا لائسنس معطل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے جو سوال پوچھا اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یعنی میاں علی اشفاق کے کیس کو ڈسکس کر رہا ہوں، اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں کہ اب میرے پاس یہ کیس نہیں رہا. اب یہ کیس ٹرانسفر ہم نے کر دیا ڈسپلنری کمیٹی کو. اب چونکہ میرے پاس سب جوڈس نہیں ہے اس لیے میں گفتگو کر سکتا ہوں. ایز فار ایز آپ کا جو بات ہے کہ ہمارا لائسنس سسپینڈ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، تو بھائی جس ادارے نے لائسنس جاری کیا ہے اسی ادارے نے سسپینڈ کرنا ہے. ہمارے پاس ایک کریڈیبل انفارمیشن ہے، یعنی ان دی فارم آف این اپلیکیشن اینڈ ریزولوشن فرام کراچی بار ایسوسیشن، جس میں انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے، جس میں یہ بھی تھا کہ یہ صوبائیت کو صوبائی تعصب کو ہوا دے رہے ہیں، لسانیت کو ہوا دے رہے ہیں، اور وکلاء میں تقسیم کا باعث بن رہے ہیں، وکلاء کی ڈگنیٹی کو مجروح کر رہے ہیں، اور اس قسم کے کام کر رہے ہیں جس سے وکلاء بدنام ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم نے عمل کرتے ہوئے اس کو پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوتی ہے، کوئی بھی بار ایسوسیشن اور بار کونسل کی ریزولوشن ہوتی ہے، تو ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے. جہاں تک سنوائی کا موقع ہے تو اس میں آرڈر میں اٹسلف لکھا ہوا ہے کہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھیجا جا رہا ہے، ڈسپلنری کمیٹی سے نوٹس کرے گی، اس کا ڈیفینس لے گی، اس کی ایویڈنس لے گی، پورا اس کو اپنے ڈیفینس کا حق حاصل ہوگا. تو اگر یہ اپنا کیس کنٹیسٹ کرنا چاہیں بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگیں یا جو بھی ان کی آپشن ہے، تو اگر وہ انڈو کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو بار کونسل ان کا لائسنس ریسٹور کر دے گی. اگر وہ ٹرائل فیس کرنا چاہیں گے بار کونسل میں ڈسپلنری ایکشن کے لیے، تو پھر وہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ میاں علی اشفاق بڑا نام ہے، بڑے بڑے جو ان کے کلائنٹ جو ہے وہ فیض حمید اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑی بڑی شخصیات کے انہوں نے کیسز کیے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بار کونسل کو جو ہے وہ ایک موقع دینا چاہیے تھا کہ ان کو سنوائی ہوتی، یا پھر ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ شو کاز نوٹس دیے بغیر جو ہے وہ مجھے سنے بغیر لائسنس معطل کیا؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیکل ان کو وکٹمائزیشن تو نہیں؟ نو 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 ہمارے لیے ہر وہ وکیل بڑا وکیل ہے جو یہاں پہ رجسٹرڈ ہو گیا، اور ہمارے قانون کے مطابق اور ہمارے بار کونسل کے مطابق سارے وکیل برابر ہیں سمیت میرے. کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. جو لائسنس لے چکا اس نے ود ان پیرامیٹر آف لا رہنا ہے. جس نے اس کی لمٹس کو جمپ کرنا ہے اس نے اس کی ڈسپلنری ایکشن کو فیس کرنا ہے. کسی کو ہم نے پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کیا. ہم نے خود بار کونسل نے اس کی گفتگو سنی، انہوں نے جو فیس بک پہ کی، اور وہ خود اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کلائنٹ کا میں ذمہ دار ہوں، یہ کلائنٹ اب میری تحویل میں ہے. جب اس قسم کی آپ گفتگو کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ انوائٹ کر رہے ہو ڈسپلنری ایکشن کو. کبھی کوئی وکیل بھی تھانے میں جاتا ہے، کبھی کوئی وکیل بھی اپنے نام کی کلائنٹ کے بہاف پہ اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کرواتا ہے. جب یہ آپ کرو گے تو پھر انوائٹ کر رہے ہو اپنے ڈسپلنری ایکشن کو. پھر ان کی جو گفتگو انہوں نے اس کے بعد کی ہے جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، وہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے اور کویسچنیبل ہے. وہ گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے. وکیل کو قطعاً یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس میں صبائیت کو ہوا ملے، جس میں تقسیم کو ہوا ملے، جس میں لسانیت کو ہوا ملے، یا جس میں بڑے اور چھوٹے کا تعصب آئے. وکیل سارے برابر ہیں. وکیل ایک قانون کے مطابق ان کو لائسنس ملا ہے اور اس کے مطابق ہی رہنا ہے. تو کوئی پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہم کسی کو کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ جو میاں علی اشفاق ہیں وہ ہڑتال والے دن جو ہے وہ کورٹ روم میں پیش ہوئے ہیں. پری ریسٹ بیل میں ہم نے اکثر متحد عدالتوں میں دیکھا ہے کہ وکلاء وہاں پر پیش ہوتے ہیں پری ریسٹ بیلوں میں، اور وکلاء پیش ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. کوئی اس کے اوپر کیا کہیں؟ ہم نے نہیں لکھا. آپ ذرا غور سے پڑھیں. کراچی بار ایسوسیشن کا یہ کیس ہے کہ ان کے نامز کو بریک کیا انہوں نے. ہمارا کیس نہیں ہے یہ کراچی بار ایسوسیشن نے لکھا ہے کہ ہماری جو لوکل جو نامز ہیں ان کو انہوں نے بریک کیا ہے. اور یہ تو ایک ایلیگیشن ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے ایلیگیشن ہیں. دیکھیں، میں وکیل ہوں ہائی کورٹ کا. مجھے اگر دوسری بار کونسل میں جانا ہوگا تو این او سی لینا ہوگا ہمیں. اس بار کونسل میں جہاں کی ٹیریٹری میں نے جا کے پیش ہونا ہے، اور جہاں سے میں جا رہا ہوں، تو ان کے پاس یہ بھی ایسا کوئی پرمیشن جواز نہیں ہے. پھر ان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ اکراس دا لمٹ، جس میں ڈگنیٹی مجروح ہو، جس میں وکلاء برادری کی ڈی فیم ہو، یا وکلاء برادری کو تقسیم کرنے کی بات ہو، وہ کس طرح یہ اس لینگویج استعمال کر سکتے ہیں. اور وکلاء کو پر وہ کرنا برادری کو کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور ایک اس طرف ہو جائے، ایک اس، ہم کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہمارا یہ ایک ادارہ ہے. ادارے نے اپنے مطابق کام کرنا ہے. ادارے میں جس نے لائسنس دیا ہے اس نے لمٹس بھی پریسکرائب کر دی ہیں، اور میرے اوپر بھی اسی طرح لاگو ہے جس طرح میاں علی اشفاق صاحب
قابل احترام ہیں, ہمارے دوست ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں مائک آ جائے یا سپیکر آ جائے تو وہ جو اس کی زبان میں آئے, وہ کوڈیفائڈ ہمارا سارا سسٹم ہے, ہمیں کوڈ کے مطابق چلنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس نے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جس نے تشدد کیا ہے وہ جو ہے وہ ابھی اس کا لائسنس معطل نہیں ہوا, جو اس کو بچانے آیا تھا اس کا لائسنس معطل کر دیا گیا ہے, اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے سندھ بار کونسل؟ دیکھیں ہمیں تو وہ بھی صافی برادری کے لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب صبح مجھے بی بی سی کا آیا تھا کہ وہ نشانہ بنا رہے ہیں. ان کا اور ہمارا فرق میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ میری گفتگو انڈر دی کوڈ ہے اور میرا ایکٹ وہ کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرا ایکٹ بیانڈ دی کوڈ ہوگا, جمپ کروں گا تو میں اس کا کویسچنیبل ہوں. مطیع اللہ جان صاحب یا دوسرے صحافی جو تنقید کر رہے ہیں وہ اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ ان کا کوڈ نہیں ہے, وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہیں. تو پھر بھی اخلاقیات کے تو تابع ہیں. اگر وہ ہمارا قانون پڑھ لیتے تو کوئی بات اور ہوتی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ وکیل صاحب پنجاب میں رجسٹرڈ تھے, اس لیے اس اتھارٹی نے ایکشن لیا ہے. جس وکیل صاحب نے اگر تشدد کیا کراچی میں اور وہ سندھ بار کونسل میں ہے تو ہمارے علم کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. وہ متعلقہ بار کونسل اس پہ کارروائی کرے گی. جہاں تک پنجاب بار کا کونسل ہے, آپ نے فیصل آباد کے کیس دیکھے نہیں ہیں کہ اگر وکلا نے دست اندازی کی ہے تو ہم نے ان کو روکا ہے. یہاں لاہور ہائی کورٹ کے شیشے ٹوٹے تو ہم نے فوراً وکیل صاحب کو سسپینڈ کیا. لاہور میں کسی وکیل صاحب نے کسی پولیس والے کو مارا تو ہم نے پولیس والے کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے لیے ریفر کیا کہ اس کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے لڑائی کی ہے. وکیل کو ہم نے ڈسپلنری ایکشن میں لے کے آئے. یہ معمول ہے یہاں پہ کہ جو بھی وکیل لاکھوں کی تعداد ہے جمپ کرتا ہے لمٹس, ہم اس کو ڈسپلنری ایکشن کے لیے بلاتے ہیں. یہ کوئی اچنبا نہیں ہے میاں صاحب کا کیس آ گیا تو ہائپ کریٹ ہو گئی ہے. یہ سینکڑوں سسپینڈ ہوتے ہیں. آپ تو واقف ہیں جی, آپ دیکھ لیجئے ایوری سیٹرڈے یہاں پہ کمیٹیاں لگی ہوتی ہیں اور سینکڑوں ماہانہ لائسنس سسپینڈ ہوتے ہیں. تھوک کے حساب سے سسپینڈ ہوتے ہیں, پھر معافیاں مانگتے ہیں, اپنی سمتیں درست کر لیتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب سامان سے اترے ہیں, ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا تو اب مطلب بار کونسل کے ہم رولز کو ختم کر دیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں, نہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے, نہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو ابھی اب میاں صاحب کا لائسنس کی بحالی کتنے دنوں میں ہوگی اور اس کے پروسیجر کیا ہے پنجاب بار؟ یہ تو میاں صاحب کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کتنی جلدی اپنا لائسنس ریسٹور کروانا ہے. ویئر دیر از این ایکشن دیر از ریمیڈی. ہم نے کام کیا ہے لیکن ریمیڈی بھی اسی قانون میں دی گئی ہے. اگر میاں صاحب کو جلدی ہے لائسنس ریسٹور کرنے کی تو چیئر از دیئر. ڈسپلنری کمیٹی کی آج کل اختیارات وائس چیئرمین صاحب استعمال کر رہے ہیں تو ان کو وائس چیئرمین صاحب کو رجوع کریں, وہ آ کے ان کو اپلیکیشن دیں, اپنی صفائی دیں یا معافی تلافی کی بات کرنی ہے جو بھی کریں. جہاں بھی ایکشن ہوگا وہاں ریمیڈی ہے, یہ تو مسلمہ حقیقت ہے. تو یہ اب جو آپ کا سوال ہے ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنی جلدی بار کونسل کو رجوع کرنا ہے.